بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم معزز حضرات سے اساتذہ کرام، طلباء عزیز، پیارے بچوں، قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ بہت بڑی سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پہلا پیغام امت مسلمہ کو عطا فرمایا، وہ پیغام دو طرح کا پیغام ہے۔ ایک ہے پڑھو، یعنی زبانی پڑھو۔ صحابہ کرام میں جو ان پڑھ تھے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ لوگ زبانی پڑھو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے اور عربوں میں اکثر امی ہوتے تھے۔ امی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایسے امی ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کوئی استاذ نہیں، صرف اللہ استاذ ہے۔ دیگر لوگ ایسے امی ہیں جن کا کوئی استاذ ہی نہیں، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دار ارقم میں زبانی پڑھایا، اور پھر جو صحابہ پڑھنا جانتے تھے ان کو قرآن دیکھ کر پڑھنے کو کہا۔ کب؟ مدینہ آنے کے بعد۔ قرآن تو روز اول سے لکھا جاتا تھا، حدیث لکھنا منع تھا، حدیث لکھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن قرآن روز اول سے لکھنے کی اجازت تھی۔ اور لکھنے کے بعد جن جن لوگوں کو پیغام دیا جاتا تھا تو وہ اوراق جو کبھی پتوں کی شکل میں، تختیوں کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، جس میں قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی تھیں، وہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا۔ یہاں ایک توجہ کی بات، جس وقت وہ دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان حروف سے ان کا سینہ شرح صدر فرما دیتا تھا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس آیت میں اسی بات کی وضاحت ہے، جس رب نے تمہیں قلم کے ذریعے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے تو قرآن نازل نہیں کیا، لیکن لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ اور جس طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بھی لکھوایا۔ جیسا وہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح یہاں بھی لکھوایا۔ بعض علماء کہتے ہیں لوح محفوظ کا قرآن وہ اس ترتیب پر ہے جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا۔ دو ترتیبیں آپ نے دیکھیں گے، ایک ہے ترتیب نزول، ایک ہے ترتیب وقوع۔ ترتیب نزول پہلے اقرا ہے، یہ ترتیب نزول ہے۔ ترتیب وقوع اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل جس وقت لا کر آیتیں سنایا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے آپ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھو، آپ فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، آپ فلاں سورت کو فلاں سورت سے پہلے لکھو، آپ فلاں سورت کو فلاں سورت کے بعد میں لکھو۔ اس طرح آپ نے ترتیب دے کر آج جو ہمارے پاس کلام اللہ ہے، یہ اس ترتیب پر ہے جو ترتیب حضور نے دی ہے، اور حضور نے اپنے طرف سے ترتیب نہیں دی، یہ ترتیب بھی اللہ کے طرف سے الہام ہے، اللہ کے طرف سے وحی ہے۔
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس وقت دیکھ کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر پڑھنے کی برکت سے علم کا دروازہ ذہنوں میں کھولتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جس وقت قرآن پاک کو ہم دیکھیں تو نظروں سے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو، ذہن میں کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو، زبان سے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو. جب توبہ کرنے کے بعد آپ دیکھو گے، آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ذہن میں ایسی ایسی باتیں کھولے گا جو آپ کے تصور میں بھی وہ باتیں نہیں تھیں. تو گناہ سے بچنا یہ سب سے پہلی علت ہے حفظ کے لیے. سمجھے بھائی؟ حفظ کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا؟ گناہ سے بچنا. اور گناہ کے 5 نقصانات ہیں. کتنے نقصانات؟ سب سے پہلی بات، گناہ کرنے والے کی ہمت پست ہو جاتی ہے. جو بھی گناہ کرتے ہیں ان کی ہمت ختم ہو جائے گی، ہمت ٹوٹ جائے گی. دوسری بات، گناہ کرنے سے وہ ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے. خوف زدہ، یہ ایک عجیب سی ہیبت اس کے چہرے میں نظر آئے گی. گنہگار کے چہرے میں عجیب سی ہیبت، دل میں عجیب سی ہیبت، بے چینی، بے قراری، یہ گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسری چیز، تیسری چیز، گنہگار کو عبادتوں میں من نہیں لگتا. نماز میں من نہیں، ذکر میں من نہیں، تلاوت میں من نہیں، درسگاہ میں من نہیں، اچھے ماحول میں من نہیں، یعنی دل ہی نہیں لگ رہا ہے. گناہوں کا نتیجہ. چوتھی چیز، گنہگار قوت حافظہ سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی بھی بات اسے یاد نہیں رہتی. دیکھو، ایک ہے قوت حافظہ، حافظہ ایک ہے جلدی یاد کر لینا، ایک ہے یاد کرنے کے بعد دماغ میں، ایک ہے محافظہ، وہ اپنے اندر پورے باتیں جو کچھ ہم سنیں، ہم سوچے، ہم پڑھے، ہم سمجھے، وہ سب کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ وقتاً فوقتاً ریلیز کرتا رہے گا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ، ابھی تو آپ حضرات بچے ہیں، چلتے چلتے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن آپ کو حافظ بھی بنائے گا، قاری بھی بنائے گا، آپ عالم بھی بنو گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ مفتی بھی بن جائیں اور پورے قوم کے آپ نمائندے. اب تو ہم ہیں سوا. میں ابھی ایک صاحب کی وفات پر، ایک بزرگ کی وفات پر کہنے لگا، ہر بڑا جب جاتا ہے دنیا سے چھوٹے کو بڑا بنا کر جاتا ہے. ہر بڑا جب جاتا ہے ہر چھوٹے کو بڑا، اگر بڑا نہ جائے تو چھوٹا قیامت تک بڑا ہی نہ بنتا، زندگی پر وہ چھوٹا ہی رہتا. وہ اسی لیے موت جو آتی ہے بڑوں کی، یہ چھوٹوں کے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، حرکت پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، درد پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، دکھ پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کی محنت کو بڑھانے کے لیے، حوصلے کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں. بڑے جاتے ہیں تو ہر چھوٹے کو جب بڑا بنایا جاتا ہے تو یہ ہدایت ہے اس کو، جیسا یہ پرہیزگار تھے تم بھی پرہیزگار بنو. اور جو بڑے جا رہے ہیں وہ جگہ خالی ہی ہے، اسے پر کرنے والا کوئی نہیں. اب حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب ارشد رشادی کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے حضرت سیف الدین صاحب کا انتقال ہوا، مفتی یعنی اسماعیل صاحب کنیوری کا، اسماعیل صاحب رحمانی کا، جتنے بھی بڑے چلے گئے ہمارے علاقے کے، میں بول رہا ہوں، حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بھئی ان کی جگہ کون ہے بتاؤ؟ کوئی ہے؟ بڑے حضرت چلے گئے بس، ان کی جگہ کوئی نہیں. اس وقت آپ لوگوں کو دنیا عیاش بنانے کی
بہت محنت کر رہی ہیں. موبائل یہ کیا ہے؟ دین کو نہیں، شعبۂ دین کو ختم کرنے کی چیز. جس وقت سے موبائل آیا مصنفین ختم ہو گئے، جب سے موبائل آیا شعراء ختم ہو گئے، جب سے موبائل آیا کریٹرز، جو لوگ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا. جب سے موبائل آیا وقت کی ناقدری ہو گئی. جب سے موبائل آیا گناہوں کی احساسات ختم ہو گئے. تو اس لیے قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے گناہ سے. یہ چوتھا نقصان. پانچواں نقصان کیا ہے؟ پانچواں نقصان گناہ سے بے ادب بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ دیکھو گنہگار لوگ حضرت کو جواب دیتی، انہیں گنہگاران جواب دیتی ہیں. سو نیکی کرنے والے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. بھئی یہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوا تو نبی کا نافرمان بھی نہیں ہو سکتا. جو نبی کا نافرمان نہیں ہو سکتا تو وہ اساتذہ کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کسی کے اندر فطرت میں فرما برداری ہوتی ہے، فرما برداری فطرت میں، اور وہ فطرت کی فرما برداری وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار، وہ اساتذہ کا بھی فرما بردار، اللہ کا بھی فرما بردار، رسول کا بھی فرما بردار. یہ فرما بردار ہمیشہ فرما بردار رہے گا. لیکن گنہگار وہ کیا مار رہی سو ہمیں ہے. بھائی ایک زمانہ تھا ہم لوگ بھائی تربیت کے لیے مارتے تھے، لیکن آج تک ایک طالب علم، ہماری تاریخ تدریس 22 سال ہو گئے، ایک طالب علم آنکھ دکھایا ہو مجھے یاد نہیں ہے. اور ہم ضرب یزید کو بہت کرتے تھے. ایک طالب علم آنکھ دکھایا ہو ہمیں یاد نہیں ہے. لیکن اب ایسا دور چل رہا ہے، ایسا دور چل رہا ہے، اساتذہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں بعض مرتبہ حضرت انہوں بلائے تو آتے نہیں. مجھے حیرت ہوتی، طالب علم بلائے تو نہیں آتا، یعنی سبق سنانے کے لیے استاد بلا رہے ہیں، بھئی آؤ، کوئی طالب علم نہیں آ رہا. اس کی یہ جو ضد ہے، یہ جو نافرمانی ہے، یہ نافرمانی نسلوں کو نافرمان بنا دیتی ہے. بیوی کو بھی نافرمان بنا دے گی، بچوں کو بھی نافرمان بنا دے گی. تو سب توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو 5 طرح کے گناہ کی نحوستیں ہیں، ان نحوستوں سے ہم بچیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صرف گناہ سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نیکی اس وقت گناہ سے بچنا ہے. سب سے بڑی، اس لیے کہ متقی ایک ہے صالح نیک عمل کرنے والا، ایک ہے متقی. صالح سے 100 گنا بڑا درجہ متقی کا ہے. اور متقی کون ہے؟ جو نیکی کم کرتا ہے، گناہ سے بہت بچتا ہے، نیکی زیادہ نہیں کرے گا. جیسے تابعین بہت نمازیں پڑھتے تھے، تو حضرت قتادہ نے جس وقت دیکھا تابعین کو بہت نماز پڑھتے ہوئے تو کہنے لگے، اصحاب النبی کے بارے میں کسی تابعی نے پوچھا، ذرا بتاؤ کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما. یہ حضرت قتادہ کا جواب ہے، صحابہ تم سے زیادہ نماز اور روزے والے نہیں تھے. تمہیں جیسے نمازہ پڑھتے ہو، آج کل صالح کو لوگ متقی سمجھ جاتی ہیں. ہر صالح متقی ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر متقی صالح ہوتا ہے. ہر صالح کا متقی ہونا، جیسے کہ بھئی وہ صالح من وجہین ہو سکتا ہے، من وجہین غیر صالح بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن متقی جو ہوتا ہے وہ فی نفسی صالح ہوتا ہے. وہ تو جیسے ہر مفتی، تمہیں مولانا بھی کیا حضرت کا تو کیا مطلب؟ بھئی کیا مفتی مولانا نہیں ہوتا؟ بھئی مفتی مولانا نہیں ہوتا. اگر کوئی آ کر نادانیوں پوچھے کہ آپ مولانا بھی ہیں، بٹ 10th پڑھا ہوا 9th پڑھا ہوا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ الگ چیز ہے کہ اوپن اسکول کے ذریعے سے بغیر پڑھے کے بھی لوگ 10th لکھ رہے ہیں.
تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تقویٰ، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اس کا مطلب کیا؟ صرف گناہ سے بچنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ علم کا فیضان تم پر کرتے چلے جائیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ان گناہوں میں بچوں کو آپس میں تکلیف بھی نہیں دینا۔ اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے میں کیا کہہ کر گیا تھا، میں آپ لوگوں کیا کہہ کر گیا تھا؟ بغیر اجازت صابن نہیں اٹھانا، بغیر اجازت چپل نہیں پہننا، بولیا نہیں بولیا؟ تم میں کیا نصیحت کیا ہوں میں یاد رکھتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ ایسا نہیں کہ بھول جاؤں گا۔ جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں نیت کرو، اگر آپ کسی کو چھیڑنا چھوڑ دو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ترقی دے دے گا۔ حضرتوں کی عزت کرو، جو کہا جا رہا ہے اس کی تابع داری کرو، ڈرو مت، سنتوں کی پابندی کرو، بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھ کر جایا کرو، ٹوپی پہن کر جایا کرو، بیت الخلاء میں زیادہ دیر مت بیٹھا کرو، اور باوضو رہا کرو۔ بہترین اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے بچوں کو محفوظ کر دیں گے وضو کی برکت سے۔ ایک بزرگ صاف کہنے لگے صرف باوضو رہ جائیے، عالمی فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے گا، عالمی فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ کیا رہنے سے بولو؟ باوضو۔ رات کو سوتے وقت وضو کے ساتھ سونا، طہارت جا کر آئے فوراً وضو کرنے کے لیے۔ شیطان ہمیشہ سستی ڈالے گا آپ کو، کیا وہ وضو، حالانکہ وضو کر کے سوئیے، جلدی نیند آ جائے گی اور بہت سکون کی نیند آئے گی۔ برے خوابوں سے اللہ بچائے گا، وساوس سے اللہ بچائے گا، ڈر سے اللہ بچائے گا، خوف سے اللہ بچائے گا، اور راحت کے ساتھ سوئیں گے اور عافیت کے ساتھ اٹھیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ یہ معصوم بچے اپنے والدین کی تمناؤں کو لے کر، عزائم کو لے کر، یا اللہ بہت کچھ دعاؤں کو لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان بچوں کو جامعۃ الراشدین میں یا اللہ اسی لیے جمع کیا گیا تاکہ یہ سب کے سب راشدین بن جائیں۔ یا اللہ ان کو اپنے فضل سے راشد بنا دے، یا اللہ بذات خود بھی راشد بنا، پوری امت کا بھی راشد بنا، یا اللہ راشد بھی بنا، مرشد بھی بنا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس ادارے کو قبول فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک مختصر طبقے کو لے کر ہم قرآن پر محنت کر رہے ہیں، یا اللہ یہ طبقہ کا تیرا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے رب اس ادارے کی بھی حفاظت فرما، ادارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں جہاں بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہو رہی ہیں سب کی حفاظت فرما، قرآن سے متعلق تعلیمات ہو رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے سحر سے، جادو سے، نظر سے حفاظت فرما، یا اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی ان پر نظر ڈالے اس کے ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ اس کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ اس کے شر سے امت کی حفاظت فرما، اس کے شر سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان بچوں کا مستقبل بہتر سے بہترین بنا دے، یا اللہ بہتر سے بہترین بنا دے۔ یا اللہ یہ سب اپنے اساتذہ کے، مدرسے کے وفادار بنے، اسے فیصلے فرما۔ یا اللہ سب کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، جو مانگی جائیں گی، یا اللہ جو مانگی جا چکی ہیں، یا اللہ اس میں جو کچھ ہمارے حق میں خیر ہے یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، جو شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا برحمتك یا رحمن۔ سلام Good.